بلیٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے گھوٹکی کی، جہاں پر مسافر کوچ پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے۔ کئی مسافر زخمی ہوئے ہیں اور 10 سے زائد مسافروں کو اغوا کرنے کے اطلاعات بھی ہیں۔ اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں ARY نیوز کے نمائندے عامر چنا سے۔ عامر، پولیس کیا بتا رہی ہے اس واقعے سے متعلق؟ جی بالکل، یہ صادقاباد سے کوئٹہ جانے والی مسافر کوچ پر گڈو انٹرچینج کے قریب گڈو مرید شاخ لنک روڈ پر 15 سے زائد ڈاکوؤں کے ٹولے نے حملہ کر کے 10 سے زائد مسافروں کو اغوا کر لیا ہے۔ بس میں سوار عینی شاہدین کے مطابق ڈاکوؤں نے مسافر بس پر فائرنگ کر دی، جس میں ڈرائیور سمیت متعدد مسافر بھی زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس کی جانب سے واقعے کی تصدیق کی گئی ہے، مگر اغوا ہونے والے مسافروں کی تعداد کی تصدیق نہیں کی جا سکی۔ پولیس کے مطابق پولیس کی جانب سے ڈاکوؤں کا تعاقب شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ کوچ پر حملے میں زخمی ہونے والے مسافروں کو رحیمیہ خان اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ واقعے کے بعد پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ چکی ہے۔ جی عامر چنا تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ پیٹرول کی قیمت برقرار، ہائی سپیڈ ڈیزل سستا کر دیا گیا۔ پیٹرول کی مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا اور رات 12 بجے سے اگلے 15 دن کے لیے نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت 263 روپے 45 پیسے فی لیٹر برقرار ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 14 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 265 روپے 65 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ نام نہاد بھارتی سیکولرزم پھر بے نقاب، بھری تقریب میں ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ نے مسلمان لڑکی کا نقاب کھینچ لیا۔ بی جے پی کے اتحادی وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے لیڈی ڈاکٹر کا نقاب اس وقت کھینچا جب وہ ان کے ہاتھ سے ملازمت کا تقرر نامہ لینے سٹیج آئی تھی۔ انتہا پسند وزیر اعلیٰ نے پہلے ڈاکٹر نصرت پروین کو نقاب ہٹانے کا کہا، پھر اچانک ہاتھ بڑھا کر نقاب کھینچ دیا۔ وزیر اعلیٰ کی حرکت کو گھٹیا پن قرار دے کر فوری استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ نام نہاد سیکولر بھارت کے چہرے سے نقاب پھر اتر گیا۔ بھارتی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ کی اوچھی حرکت، عوامی تقریب کے دوران مسلمان لڑکی کا نقاب کھینچ لیا۔ بی جے پی کے اتحادی وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی اس حرکت پر عوام طیش میں ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس پٹنہ میں ڈاکٹروں کو اپوائنٹمنٹ لیٹرز دینے کی تقریب میں شرمناک واقعہ پیش آیا۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے تقریب کے دوران مسلمان خاتون ڈاکٹر کا نقاب سرعام کھینچ دیا۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے اپوائنٹمنٹ لیٹر وصول کرنے کے لیے آنے والی ڈاکٹر نصرت پروین سے کہا، حجاب اتارو، پھر انتظار کیے بغیر خود نقاب کھینچ کر ہٹا دیا۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ بھارت کی مرکزی اپوزیشن پارٹی کانگریس نے وزیر اعلیٰ سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ کانگریس نے اعلیٰ عہدے پر فائز شخص کا رویہ ناقابل قبول اور شرمناک قرار دے دیا۔ کانگریس نے کہا، وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے خواتین کا وقار پامال، ذاتی و مذہبی آزادی کی خلاف ورزی کی۔ ایسی بدتمیزی ناقابل معافی ہے۔ اعلیٰ عہدے پر فائز شخص کا رویہ قابل تشویش ہے۔ بی جے پی اور اتحادیوں کی حکومتوں میں خواتین اور اقلیتوں کے تحفظ پر سوالیہ نشان ہے۔ سومیا کماری ماننیہ مکھیہ منتری جی اپنے ہاتھوں سے ملکی پتر دے کے راشٹریہ جنتا دل پارٹی کی بھی کڑی تنقید، وزیر اعلیٰ نتیش کمار کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سوشل میڈیا پر بھی ملامت کی جا رہی ہے۔ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے سوشل میڈیا صارفین خواتین کی حفاظت، مذہبی آزادی اور وزیر اعلیٰ کے رویے پر تلخ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا گیا، نتیش جی کو کیا ہو گیا؟ کیا ان کی ذہنی حالت مکمل بگڑ چکی؟ کیا نتیش بابو اب 100% RSS والے بن گئے؟ کیا مودی سرکار کے پاس ان سوالوں کا جواب ہے؟ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں، بھارت عالمی سطح پر دہشت گردی کا مرکز ہے، وزیر اعلیٰ ذمہ دار شخص ہوتا ہے۔ بہار کا وزیر اعلیٰ جس طرح مسلمان خاتون کا نقاب اتار رہا ہے، اس سے ہندوستان کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ اسلامی تعاون کی تنظیم، عرب لیگ، اقوام متحدہ، انسانی حقوق کے ادارے اور اسلامی دنیا اس کا فوری نوٹس لیں۔ بھارت نہ صرف ہندوستان میں بلکہ کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا میں دہشت گردی کر رہا ہے۔ پاکستان کے ہزاروں شہریوں کے قتل میں بھارت ملوث ہے۔ حجاب کی توہین کسی صورت قابل قبول نہیں۔ پاکستان جو اس وقت عالمی سطح پر دہشت گردی کا مرکز ہے، بہار کے اندر ایک ذمہ دار آدمی ہوتا ہے وزیر اعلیٰ، وہ جس طرح ایک مسلمان خاتون کا حجاب اتار رہا ہے، یہ ہندوستان کے مکروہ چہرے کو واضح کر رہا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل سے، عرب لیگ کے سربراہ سے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے، تمام اسلامی ممالک کے قائدین سے، انسانی حقوق کے اداروں سے
अपील करता हूं कि वो हिंदुस्तान की इस वहशत और दहशत और बर्बरियत और सफाकियत के खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन ले। हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि कनाडा, अमेरिका और अभी ऑस्ट्रेलिया में ये दहशतगर्दी में मुलव्वस है। पाकिस्तान के अंदर हजारों पाकिस्तानियों के कत्ल में फितना हिंदुस्तान मुलव्वस है। हिजाब जो कि इस्लाम का एक अहम रुकन है की तौहीन किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकती। ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी भारत के मुलव्विस होने के मजीद शवाहिद सामने आ गए। ऑस्ट्रेलियावी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मोदी सरकार से राबिता कर लिया है। बताया गया है कि हमलावर नवीद के वालिद का ताल्लुक भारत, वालिदा का इटली से है। साजिद अकरम स्टूडेंट वीजे पर 27 साल पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था। में खौफनाक दहशतगर्दी के वाक़े में भारत के मुलव्विस होने के मजीद शवाहिद सामने आ गए। भारतीय मीडिया ने बताया ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भारतीय हुकूमत से बाज़ाब्ता राब्ता कर लिया। Indian agencies have also been approached for cooperation and coordination on this, given to understand that the link of the Akrams is now being probed. दहशतगर्दी में मुलव्विस दहशतगर्द के दोस्त ने बताया नवेद के वालिद का ताल्लुक भारत जबकि वालिदा अतालवी हैं। Background's Indian and Italian. His mum's Italian, right? Yeah, his mum's Italian. Yeah. Dad's Indian, yeah. You wouldn't expect it. फायरिंग से हलाक 50 साल का हमलावर साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीजे पर ऑस्ट्रेलिया आया। 2001 में पार्टनर वीजा लिया। साजिद का 24 साल का बेटा नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ और ऑस्ट्रेलियाई शहरियत रखता है। What's really important is to say that we do have a 24-year-old male in hospital at the moment. साउथ वेल्स पुलिस कमिश्नर ने बताया साजिद अकरम के पास 10 बरस से असलहे के 6 लाइसेंस थे। जाए वकू से 6 हथियार मिले। हमला आवरों की कार से दौलत इस्लामिया के 2 परचम भी मिले हैं। जान पर खेलकर सिडनी हमला आवर को पकड़ने वाला मुसलमान हीरो करार। ऑस्ट्रेलियाई बाशिंदों और दुनिया भर से शामी नजात अहमद अल अहमद को शानदार खिराज तहसीन अमरीकी सदर ट्रंप ने बहादुर करार दिया। अमरीकी ताजुर ने अहमद को $65,000 का अतिया करने का ऐलान कर दिया। इमदाद के लिए कायम फंड में $10 लाख जमा हो गए। बीच हमले में दहशतगर्द को पकड़ने वाले अहमद अल अहमद की बहादुरी दुनिया मान गई। Very, very brave person actually, who went and attacked frontally one of the shooters and saved a lot of lives. So I have great respect to that man that did that. न्यू साउथ वेल्स के वजीर आला अयादत के लिए अस्पताल पहुंचे। शामी नजाद हीरो की खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की, कीमती जाने बचाने पर बहादुरी की तारीफ की। ताजर ने जख्मी अहमद के लिए $65,000 अतिये का ऐलान किया। अमरीकी स्क्वायर कैपिटल मैनेजमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विलियम एकमन की जानिब से रकम फराहम की जाएगी। एक्सपोस में उन्होंने अहमद को हीरो करार दिया। अहमद अल अहमद की मदद के लिए ऑनलाइन चंदा मुहिम भी जारी है। अब तक $10 लाख जमा हो गए। अल अहमद ने वालिदैन का सर भी फख्र से बुलंद कर दिया। मोहम्मद फातिह अल अहमद कहते हैं लोगों को खून में लथपथ देखा तो बेटे के ज़मीर ने मजबूर किया कि हमलावर पर हमला करे। मेरा बेटा एक हीरो है। लोगों की हिफाजत उसकी फितरत में शामिल है। जब इसने लोगों को खून में लथपथ देखा तो उसके ज़मीर ने इसे मजबूर किया कि वो दहशतगर्द पर हमला करे। अहमद की वालिदा ने कहा कि वाक़ये की तफसील मालूम हुई तो बेटे पर बहुत फख्र महसूस हुआ। एक माँ पर क्या गुजरती है जब उसे पता चले कि उसका बेटा किसी वाक़ये में जख्मी हुआ है। पूरी तफसील मालूम हुई तो मुझे बेहद फख्र हुआ कि मेरा बेटा लोगों की मदद कर रहा था। सिडनी के अस्पताल में सर्जरी के बाद 43 साल के अहमद अल अहमद की हालत खतरे से बाहर है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से रहनुमाओं ने सिडनी हमले की शदीद मजम्मत की है। मुतासरा खानदानों से यकजहती का इजहार किया। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं हमला आवर को रोकने वाला बहादुर और काबिल एहतराम है। उसने बहुत से लोगों की जानें बचाई हैं। ऑनडाई बीच फायरिंग, अमरीका और पाकिस्तान समेत दुनिया भर से शदीद मजम्मत, मुतासरीन से इजहार यकजहती। सदर ट्रंप ने वाक़ये को इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म करार दिया। Australia, it's a terrible attack. It's been a very, very brave person actually, who went and attacked frontally one of the shooters and saved a lot of lives. So I have great respect to that man that did that. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने वाक़ये को हौलनाक करार देते हुए कहा कि सिडनी हमले पर शदीद खौफज़दा हूँ। बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम ने कहा सिडनी में दहशतगर्दाना हमले पर शदीद अफसरदा और सदमे में हूँ। सऊदी वज़ारत ख़ारजा, मुत्तहिदा अरब अमीरात, उर्दन, तुर्की, ईरान और सदर यूरोपीय यूनियन ने भी
واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے ناقابل قبول قرار دیا۔ آسٹریلوی نیشنل امامز کونسل کا کہنا ہے کہ تشدد اور نفرت کی آسٹریلوی معاشرے میں کوئی جگہ نہیں۔ آسٹریلوی مسلم کمیونٹی ہر قسم کے تشدد کو مسترد کرتی ہے۔ احمد الاحمد کی شکل میں انسانیت کی بہترین مثال دیکھی، جان داؤ پر لگا کر خطرے کی طرف دوڑا، کئی جانیں بچا لی۔ وزیر اعظم آسٹریلیا کا حملہ آور کو پکڑنے والے شخص کو زبردست خراج تحسین۔ اینتھونی البانیز نے دہشت گردی کی شکل میں انسانیت کا بدترین چہرہ دیکھا۔ حملہ آوروں کے ملک یا بیرون ملک سے مدد کے شواہد سامنے نہیں آئے، حملہ باپ بیٹے نے خود ہی کیا۔ Seen in the last 24 hours ago was the worst of humanity in a terrorist act, but we also saw an example of the best of humanity in Ahmed al-Ahmed running towards danger, putting his own life at risk, being shot twice by the second perpetrator as he took the gun bravely off this terrorist, and that saved lives. We in Australia, regardless of where who people believe in, what their faith is, or whether they have no faith at all, overwhelmingly, we are a great nation, and we are not going to allow anyone, let alone these terrorists, to divide us. کراچی کے علاقے گلشن اقبال بلاک 3 میں شہری کا قتل، مقتول 2 بچیوں کا باپ اور آن لائن رکشہ چلاتا تھا۔ تفصیلات نذیر شاہ کی رپورٹ میں۔ گلشن اقبال بلاک 3 میں قتل کا واقعہ، نامعلوم افراد رکشہ ڈرائیور کو سر پر گولی مار کر فرار ہو گئے۔ واقعے کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ ہمارے یہاں پہ ٹیم پہنچی ہے، باڈی کو ہم نے جو ایک گولی لگی ہے سر کے اندر جس کا نام جمیل ہے، چشمدید گواہ ابھی تک کوئی بھی نہیں ہے، جیسے کوئی سامنے آئے گا تو انشاءاللہ فردر جو ہے ڈیٹیل۔ غم سے نڈھال مقتول کے اہل خانہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے دعائیاں دینے لگے۔ یہ رکشہ چلاتا تھا، اسی بیچارے کی 2 بیٹیاں ہیں، بیچارے کی میرا بنوئی بھی ہے، موبائل وغیرہ اس نے دے دیا تھا سب کچھ۔ پلیز ہماری سنیں، ہم بہت غریب آدمی ہے، وہ ہمارا دوست تھا، بھائیوں سے بھی زیادہ تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان کی جانب سے قتل کی واردات کی گئی، جنہوں نے پہلے گولی چلائی، پستول نہ چلی تو دوسری گولی سر پر ماری اور موبائل چھین کر فرار ہو گئے۔ گلشن اقبال بلاک 3 میں پیش آنے والا قتل کا واقعہ ٹارگیٹڈ ہے یا ڈکیتی مزاحمت کا شاخسانہ، پولیس کی جانب سے تفتیش کا عمل جاری ہے۔ کیمرامین مصطفیٰ معراج کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی۔ اولڈ سٹی ایریا کراچی میں گزشتہ رات مقابلے میں ہلاک ملزم کے موبائل فون سے اہم ڈیٹا مل گیا ہے۔ ہلاک بھتہ خور نے درجنوں بلڈرز اور تاجروں کو بھتے کے لیے کالز اور میسیجز کیے تھے۔ ہلاک ملزم سے بھتے کی پرچیاں بھی برآمد ہوئی ہیں۔ پولیس کے مطابق ہلاک ملزم احسان نے 2 روز پہلے گارڈن کے علاقے میں بھتہ خوری کے لیے فائرنگ کر کے ایک شہری کو زخمی کیا تھا۔ واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی ہلاک ملزم سے برآمد ہوا۔ کراچی میں بھتہ خور پھر سر اٹھانے لگے۔ رواں برس شہر میں 170 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ تفصیلات سلمان دودھی کی رپورٹ میں۔ کے دفاتر پر فائرنگ، تاجروں کو بھتے کی پرچی کے ساتھ گولی دینے کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ شہر قائد میں سال 2025 کے دوران 170 سے زائد بھتہ خوری کے کیسز رپورٹ ہوئے۔ مفرور گینگ وار کے کارندوں کے ناموں پر نئے گروہوں کے کارندوں نے بھی بھتہ خوری شروع کر دی۔ اور نسبت کاٹیا والا یہ ایک مین گروپ ہے، سب سے زیادہ کیسز ان کے۔ اس طرح کے جمیل گروپ ہے، اب بہادر PMT والا گروپ ہے، مدلی مکسی کا ہے، اور ایک حماد ہے۔ یہ 5-6 مین گروپس ہیں۔ اچھا، کافی سارے کیسز ایسے بھی ہیں ان گروپس کا نام بھی یوز کئی لوگ کرتے ہیں کہ لوکل ایشو ہوتا ہے، آپس میں کوئی پرابلم ہے، لیکن وہ کوئی کال یا میسج کر کے ان کے نام سے، تو ایسے بھی کافی سارے ہم نے کیسز ریسنٹلی ٹریس کیے ہیں۔ SSP CIA ڈاکٹر عمران کے مطابق بھتہ خوری کے کچھ کیسوں میں آپسی دشمنی اور لین دین کے تنازعات بھی تفتیش کے دوران سامنے آئے۔ اراؤنڈ 40% کیسز وہ ایکچوئل جینون کیسز ایکسٹورشن کے، مور دین 100 کیسز آفٹر انویسٹیگیشن ریویل ہوا کہ دے آر ناٹ ایکچوئل۔ ڈفرنٹ ریزن تو ہو سکتے ہیں۔ CIA پولیس کے مطابق بھتہ خوری کے 70% سے زائد کیسز حل کیے جا چکے ہیں، جن کے ملزمان یا تو پولیس مقابلوں میں مارے گئے یا گرفتار کر کے جیل بھیج دیے گئے۔ کیمرامین عدیل خان کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔ لاہور میں بیوی اور بیٹی کے قتل کا معاملہ، عدالت نے DSP عثمان حیدر کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ پولیس نے ملزم کا 14 دن کا ریمانڈ مانگا تھا۔ DIG انویسٹیگیشن ذیشان رضا نے میڈیا کو بتایا DSP عثمان نے پہلی بیوی اور بیٹی کو گھریلو ناچاقی پر فائرنگ کر کے قتل کیا۔ شک کی بنیاد پر DSP کے موبائل کا ڈیٹا اور سرکاری گاڑی کا ٹریک ریکارڈ چیک کیا گیا۔ وہ شادیاں تھیں، یہ اس کی پہلی بیوی تھی، اس کا ایک ایبیوسو ریلیشن شپ تھا اس کی وائف کے ساتھ۔ عثمان کے اور جو دونوں مقتولہ خواتین ہیں
ان کے 6 موبائل نمبرز تھے, ان کے نمبرز کی ٹریکنگ کی گئی. ہم نے اس کی جو سرکاری گاڑی تھی اس کی موومنٹ ٹریکنگ شروع کی. ہم نے پھر شک کی بنیاد پر اس گاڑی کا معائنہ کروایا PFSA سے. میں فرنٹ سیٹ اور بیک سیٹ دونوں سے بلڈ سٹینز ملے. ملزم کو کسٹڈی میں لیا اور تفتیش کے دوران اس نے خود اعتراف جرم کیا. جھگڑے کے بعد بیوی اور بیٹی کو فائر مارے. ملزم خود جو کہ پولیس کا ایک گزٹڈ آفیسر تھا اس کو بے نقاب کیا اور اس کو پراپر تفتیش کر کے مضبوط چلان بنا کر کیفر کردار تک پہنچائیں. رجحان کے علاقے بنگلہ اچھا میں اچھا برادری کے خاندان میں ایڈز کے مرض کا انکشاف. ایڈز سے 2 بچیوں سمیت باپ جاں بحق اور والدہ پر موت منڈلا رہی ہے. محکمہ ہیلتھ تاحال بے خبر ہے. خاندانی ذرائع کے مطابق 10 سالہ دعا فاطمہ، 25 سالہ بلال اور 1 سالہ قونین ایڈز کے مرض سے جاں بحق ہو چکے ہیں. والدہ 25 سالہ فرحانہ 1.5 سال سے ایڈز کے خطرناک مرض سے جنگ لڑ رہی ہے. محکمہ ہیلتھ کی جانب سے متاثرہ خاندان کے افراد کی اسکریننگ نہ کی جا سکی. متاثرہ خاندان کے افراد نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور محکمہ ہیلتھ حکام سے ایڈز کے پھیلاؤ کی روک تھام اور علاج کا مطالبہ کیا ہے. مانیٹری پالیسی کا اعلان. اسٹیٹ بینک نے شرح سود 50 بیسس پوائنٹس کم کر کے 10.5% کر دی. اسٹیٹ بینک کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ 16 دسمبر سے پالیسی ریٹ 10.5% ہوگا. نومبر میں مہنگائی کی شرح 6.1% رہی. جولائی سے اکتوبر تک کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 73 کروڑ 30 لاکھ ڈالر رہا. وزیر اعظم شہباز شریف کا شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹس کمی پر اظہار اطمینان. کہا حکومت کی معاشی ٹیم کی محنت رنگ لا رہی ہے. معاشی بہتری سے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جا رہا ہے. شرح سود میں کمی سے چھوٹے کاروبار کرنے والوں کو کم لاگت قرضوں کا فائدہ ہوگا. کراچی میں بڑے بڑے لوگوں کے ٹینکر چل رہے ہیں. ہمارا پانی کوئی ہمیں ہی بیچ رہا ہے. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس. کہتے ہیں کراچی کے 90% لوگ پانی خرید رہے ہیں. 35 منٹ میں ٹینکر کے افغانستان سے آ جاتا ہے. پاکستان کو دلدل سے IMF نہیں کراچی نکال سکتا ہے. دودھ دینے والی گائے کو چارہ تو کھلاؤ. میں پاکستان کو دلدل سے نہیں نکال سکتا, کراچی نکال سکتا ہے. یہ دودھ دینے والی گائے کو چارہ تو کھلاؤ بھائی. 90% پینے کا پانی لوگ خرید کر پی رہے ہیں. 35 منٹ میں 6000 سے لے کر 9000 کا ٹینکر آ جاتا ہے. وہ افغانستان سے لے کر آتا ہے. ہمارے ہی لائنوں کا پانی کہیں کوئی چوری کر کے ہمیں ہی بیچ رہا ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے ٹینکر چل رہے ہیں. میرے اگر کہنے سے آرڈر کرنے سے اگر چیزیں ہونے لگی تو میں تو بہت بے صبر آدمی ہوں. میرے پاس تو 12 گھنٹے نہیں کام کرنے کے, 24 گھنٹے کام کرنے کے. میں تو آج بھی اپنے افسروں کو سلا کے پھر سوتا ہوں. شہر کراچی کی مصروف ترین شاہراہ MA جناح روڈ اس وقت گندے پانی کے تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے. انتظامیہ کی نااہلی کے باعث ہر ماہ سیوریج لائن چوک ہو جانے پر شاہراہ ڈوب جاتی ہے, جس سے ٹریفک کی روانی میں بھی شدید خلل پیدا ہو رہا ہے. اس وقت وہاں صورتحال کیا ہے, ہمارے نمائندے رافع حسین ہمیں بتائیں گے. جی رافع. کراچی میں بڑھتے ہوئے بلدیاتی مسائل نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے. اس وقت میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں کراچی کے مصروف ترین شاہراہ MA جناح روڈ سے. کاروباری جس کو ہب بھی کہا جاتا ہے, مختلف اسپتال یہاں پر موجود ہیں اور اس وقت ایوریج کا گندا پانی یہاں پر موجود ہے اور پوری شاہراہ اس وقت تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے. یہ شاہراہ نمائش چورنگی سے جا رہی ہے تبت سینٹر کی جانب. یہاں پر جو نالا ہے وہ چوک ہو گیا ہے اور اس کے باعث سیوریج کا جو پانی ہے اس وقت پوری شاہراہ پر موجود ہے, جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی میں بھی شدید خلل پیدا ہو رہا ہے. لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سیوریج کا پانی سروس روڈ ہے اس پر بھی آ گیا ہے اور لوگ جو ہیں وہ پیدل سفر نہیں کر سکتے ہیں. اب تک جو ہے واٹر کارپوریشن کی جانب سے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے ہیں. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. ہر ماہ جو ہے یہاں پر سیوریج کا نظام جو ہے وہ چوک ہوتا ہے. یہاں پہ جو کاروباری حضرات ہیں اور شہری ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ انتظامیہ فی الفور اس کا نوٹس لے, مسئلے کا کوئی مستقل حل جو ہے وہ یہاں پہ نکالا جائے. جی. ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے مختلف شہر دھند کی لپیٹ میں ہیں. شہری علاقوں میں مختلف مقامات پر حد نگاہ 50 سے 100 میٹر تک رہ گئی ہے. مرزا احمد علی سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں. کیا صورتحال ہے ملتان میں مرزا احمد علی؟ جی بالکل, ملتان شہر اور گرد و نواح اس وقت شدید دھند کی لپیٹ میں. آپ کو بتا چلوں کہ شہری علاقوں میں حد نگاہ 50 سے 100 میٹر جبکہ دیہی علاقوں میں 50 سے 20 میٹر تک رہ گئی ہے. شہر میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہریوں کو. اس کے علاوہ بات کی جائے جنوبی پنجاب کی تو جنوبی پنجاب پر قومی شرح پر اس وقت کسوال, اقبال نگر, میاں چنو, خانے وال, رحیم یار خان, صادق آباد, بہاول پور, مظفر گڑھ اور احمد پور شرقیہ کے علاقے جو ہیں وہ شدید
धुंध की लपेट में है। पेट्रोलिंग पुलिस और मोटरवे पुलिस की जानिब से गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने का कहा जा रहा है, जबकि मोटरवे M4 मुल्तान से गोजर तक और मोटरवे M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। मोटरवे पुलिस की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि सफ़र करने वाले फोग लाइट का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें, ओवरटेकिंग से गुरेज करें और लैंड सिस्टम की पाबंदी करें ताकि अपनी और दूसरों की जानों को बचाया जा सके। मुल्तान शहर और गिरदोनवा इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। जी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज है। धुंध के बाइस मोटरवेज को मुख्तलिफ सेक्शंस पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे यार मोहम्मद हमें मजीद बताएंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जुज़वी तौर पर धुंध का राज है। खुले इलाकों में ज़्यादा धुंध है, जबकि गुंजान आबाद इलाकों में कुछ कम धुंध है। इस वक्त मैं ठोकर नियाज़ के करीब मोटरवे के एंट्री पॉइंट पर मौजूद हूँ। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा धुंध है। हद निगाह में कमी के बायस मोटरवे पुलिस हुकाम की जानिब से मोटरवे को बंद कर दिया गया है, M2 को लाहौर से, जबकि M3, 4, 5, 6 मुस्लिम पंजाब के सेक्शंस को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। तर्जुमान मोटरवे की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए, गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए। महकमा मौसमियात का कहना में रात और सुबह के वक्त धुंध बढ़ने का इम्कान है, जबकि आज की सूरत हाल ये है कि तर्जुमान मोटरवे का कहना है कि जब धुंध में कमी आएगी तो सुबह के वक्त हद निगाह में बेहतरी के बाद मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस को खोला जाएगा। ओवरऑल ये सिचुएशन है कि महकमा मौसमियात ने इस बात की प्रेडिक्शन की है कि रात जैसे से अभी बढ़ती जाएगी धुंध में भी इजाफा होता चला जाएगा। जी, कराची की सड़कों पर अब डबल डेकर बसें चलेंगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने खुशखबरी सुना दी है। एक्स पैगाम में बताया कि कराची के लिए डबल डेकर बसें बंदरगाह पहुंच गई हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने ये डबल डेकर बसें कराची वालों के लिए मंगवाई हैं, जल्द शहर की सड़कों पर नजर आएंगी। कराची वर्ल्ड बुक फेयर का इनेकाद 18 से 22 दिसंबर तक एक्सपो सेंटर कराची में होगा। वर्ल्ड बुक फेयर में पाकिस्तान समेत 17 मुल्कों के पब्लिशर्स शरीक होंगे। जामिया अल-अज़हर मिस्र का स्टॉल भी लगेगा। मुंतज़मीन का कहना है कि वर्ल्ड बुक फेयर में मजमूई तौर पर 325 स्टॉल्स लगाए जाएंगे। पाकिस्तान के 140 मारूफ पब्लिशर्स और किताब फरोश शिरकत करेंगे। 40 गैर मुल्की नुमाइश कुनंदगान की शिरकत भी मुतवक्के है। बुक फेयर का इफ्तिताह वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह करेंगे। पाक फौज का अपने अंदर से एहतसाब शुरू करना खुशाइन है। फैज़ हमीद समेत जिसने भी मुल्क को नुकसान पहुँचाया उसे कटहरे में लाना चाहिए। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अपनी फ़ौज पर फ़ख्र है, पाक फ़ौज की बदौलत ही हमारे बच्चे यतीमी से महफूज हैं। जनरल फैज़ का एहतसाब हो रहा है, बाकी जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उन सब का एहतसाब हो रहा है। जिसने इस मुल्क के साथ जो नुकसान पहुंचा है, अच्छा स्टेप ये था कि आर्मी ने अपने आप से एहतसाब शुरू किया, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। मेरी फ़ौज मेरी ही है, आपकी भी वही फ़ौज है, हम सब की पाकिस्तान फ़ौज है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि हमारी ऐसी फ़ौज है। कुर्बानियाँ दे रही है, अपने बच्चों को यतीम करा रही है ताकि हमारे बच्चे यतीम ना हो। श्रीलंका के वर्ल्ड कप फातेह कप्तान अर्जुना रानाटुंगा के गिरफ्तार होने का इम्कान है। श्रीलंकन मीडिया का कहना है कि साबिक वजीर पेट्रोलियम पर तेल की खरीदारी में खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम है। साबिक कप्तान रानाटुंगा अभी मुल्क से बाहर हैं। कोलंबो मजिस्ट्रेट को वतन वापसी पर गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया गया। तेल की करप्शन स्कैंडल में रानाटुंगा के बड़े भाई गिरफ्तार किए जा चुके हैं। शाहीनों की शहर सरगोदा के शहरी सर्द मौसम से बचाव और जायके की लज्जत के लिए बटेरे खाने के लिए होटल का रुख कर रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल हनान चौधरी से। जी हनान, बिल्कुल, सरगोदा में भी इस वक्त शदीद सर्दी है, लेकिन इसके बावजूद शहरी बड़ी तादाद में खाबों के लिए, लजीज खानों के लिए सड़कों पे मौजूद हैं। इस वक्त हम एक ऐसे होटल पे मौजूद हैं जहां पे लोग बटेरे खाने के लिए आए हैं। बटेरे ये क्यों खा रहे हैं, इनसे बात करते हैं। इधर देसी जो है मुर्ग भी दस्तयाब है और मटन भी दस्तयाब है, लेकिन हम इधर जो है ना बटेरे खाने आए हैं। इस सख्त सर्दी में जो बटेरे ताकत और हरारत देते हैं और गर्माई देते हैं। यहाँ दुकानदार भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे जी? इस वक्त आपने यहाँ शहरियों को आप बटेरे खिला रहे हैं, कैसे ये आइडिया आपके जहन में है? हमने सोचा कि जरा सर्दी के अंदर मुनफरिद कोई डिश मुतारफ करवाएं। हमने बटेरे मुतारफ करवाए हैं, ग्रिल में भी हैं और देसी घी के अंदर, ग्रेवी के अंदर भी हम उनको तैयार कर रहे हैं। जी, आपने सुना यहाँ पे शाहीनों के शहर के लोगों का कहना ये है, सख्त सर्दी में बटेरे जो है जिस्म को हरारत फराहम करते हैं। शहरी जो है जोक दर जोक बड़ी तादाद में यहाँ पे खाने के लिए आ रहे हैं। जी,
साहिवाल में धुंध और सर्दी की शिद्दत में इजाफा, शहरी ठंडे मौसम का मजा गर्म गर्म कश्मीरी चाय से उठा रहे हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे नईम शेख। इस वक्त साहिवाल में शदीद धुंध है। सख्त सर्दी में लोग सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए गर्म मशरूबात का सहारा ले रहे हैं और के मुख्तलिफ कैफा खानों में रश बढ़ गया। ज्यादातर लोग हमें यहाँ पर जो दिखाई दिए कश्मीरी चाय पीते हुए दिखाई दिए, उनसे हम बात करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं हमें मजा आ रहा है। हमने चाय अभी आज ही मंगवाई है कश्मीरी टी, और बाहर मौसम भी आपको पता है फॉग कितनी चल रही है, सर्दी भी बढ़ गई है, और माशाल्लाह हम सारे दोस्त बैठे हैं। आज इतनी ठंड है, उसमें हम जब कश्मीरी चाय पियेंगे और उसमें नट्स हैं और बहुत कुछ है, इसमें ताकत भी आएगी और मजा भी हो रहा है। जी, जैसा कि आपने देखा शहरियों का ये कहना था कि यहाँ पर कश्मीरी चाय इलायची में बनी, पिस्तों में बनी, ये मजेदार चाय, तो यकीनन सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए कश्मीरी चाय यकीनन इसका कोई नेमल बदल नहीं है। जी, न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए AR1।